خالی کر دو اسٹیج تاکہ میں پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے. یہ خالی کرا دو, میں پریس کانفرنس کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مخدوم احمد محمود صاحب, صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب, یہاں کے میزبان عباسی صاحب, ضلعی صدر, لودھنا کے سیکرٹری ضلع کے, لودھنا کے سٹی کے صدر اور سیکرٹری اور ڈویژنل پریزیڈنٹ اور ڈویژنل سیکرٹری جنرل, اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام لیڈران کرام, ایم این ایز اور سابق ایم این ایز, سابق وزراء اور آفس بیرر جو لودھنا ڈویژن کے ہیں, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سب سے پہلے ڈویژنل پریزیڈنٹ کو, ان کی ٹیم کو اور تمام صدور کو جو ڈویژن کے ہیں اور خصوصاً جو میزبان ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تمام نمائندہ اضلاع سے آپ نے شمولیت کی ہے. اور اس کے مقاصد, اغراض و مقاصد آپ کو یہاں بہت سے مقررین نے بتایا ہے, صرف میں بھی اپنے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحرا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہے. انہوں نے تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دی, مدعو کیا, اور اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب, صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. پھر اس کے بعد ہم نے سارے مسائل ڈسکس کیے کہ اس وقت کیا تکالیف ہیں عوام کو. سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ مہنگائی ہے. سب سے زیادہ مہنگائی کی وجہ سے یہاں لوگ پس چکے ہیں. پھر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, پھر چینی مہنگی, آٹا مہنگا, اور ہر چیز اجناس جو ہیں سب مہنگے. تو اس کے لیے, اور پھر جو انسانی حقوق ہیں, جو معاشی حقوق ہیں, اور جو آپ لوگوں کے آئینی حقوق ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے وہاں تبادلہ خیال کیا. تو اس پہ پھر فیصلہ ہوا کہ اس اپوزیشن, جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے پاکستان کی, اس کے پلیٹ فارم کو کوئی نام دیا جائے. تو وہ پھر نام دیا گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, پی ڈی ایم. اور پی ڈی ایم کے جو اغراض و مقاصد میں نے بیان کیے, اس میں یہ بھی ہے ہم نے آئین کی بالادستی کرنی ہے, ہم نے قانون کی بالادستی کرنی ہے, ہم نے سویلین سپریمیسی کرنی ہے, اور طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہونی چاہیے, اور عوام ہی فیصلہ کریں کہ ملک کا مستقبل کیا ہونا چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو زبان دی تھی, آپ کو شناخت دی تھی, آپ کو باور کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اس لیے بڑے بڑے لوگ بھی عوام کی عدالت میں آتے ہیں اور آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے.
اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی قوت بھی بنایا، اور انہوں نے اس وقت آئین پاکستان بھی دیا، جس کو متفقہ آئین 73 کا کہتے ہیں۔ جب بے نظیر بھٹو شہید صاحب آئے تو انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے میثاق جمہوریت کی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور اپنے مابین انہوں نے میثاق جمہوریت کی کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے لیے ہم نے کیسے حل کرنا ہے، اور اس میثاق جمہوریت کے مطابق بہت سے آئینی تبدیلیاں کرنی تھیں، اور میں نے اس وقت کے دور میں تمام پارٹیوں کو ساتھ ملا کر 85% چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی اپنے منشور پہ عمل درآمد کیا، اور کسی ملک میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ گورنمنٹ کتنی کامیاب ہے تو وہ اس کا منشور پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر وہ وعدے پورے کرتے ہیں تو پھر وہ پارٹی کامیاب ہے، اور جو وعدے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیے تھے آیا کہ وہ پورے ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ جو کہتے تھے ہم اتنے گھر دیں گے، اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، اور ہم ڈالر کی قیمت کم ہوگی، اور باقی جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی، اور وہ بجلی کے بلوں کو جلاتے تھے، اور آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں عوام سے کہ کیا جو وہ وعدے کرتے تھے وہ پورے ہو گئے؟ جب وہ پورے نہیں ہوئے اس لیے عوام مطمئن نہیں ہے۔ جب بے نظیر بھٹو شہید آئی تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا کیا، اور ایک ایک حلقے میں 70 ہزار خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ میرے دور اقتدار میں اس وقت گندم کا ریٹ کیا تھا، اس وقت کپاس کا ریٹ کیا تھا، اور اس وقت چینی کا ریٹ کیا تھا، اور آپ دیکھیں اس وقت رائس چاول کا ریٹ کیا تھا۔ وہ اتنی وافر تھی کہ ہم اپنے کسانوں کو بین الاقوامی قیمت دیتے تھے اجناس کی، اور اس وقت جو ہمارے اجناس تھے وہ ایکسپورٹ ہوتے تھے، آج امپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کسان کا خیال رکھا، ہم نے مزدور کا خیال رکھا، ہم نے خواتین کا خیال رکھا، ہم نے اقلیتوں کا خیال رکھا، اور ہم نے سرکاری ملازمین کے تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے ان کا بھی خیال کیا۔ ہم نے ہمارے دہشت گردی کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف ہم نے کئی جنگیں لڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوئے۔ تو لہذا پاکستان پیپلز پارٹی جو جماعت ہے وہ آپ کی ہے، وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے، اور ہم نے آپ کی طاقت سے ہم نے وہ آئین جو بھٹو صاحب نے دیا تھا اس کو ہم نے بحال کر دیا، اور اسی طریقے سے ہم نے NFC ایوارڈ دیا، صوبوں کو حقوق دیے، ان کے وسائل پر ان کو کنٹرول دیا، اور ہم نے شناخت دی ادھر خیبر پختونخوا کو، ہم نے شناخت دی گلگت بلتستان کو، ہم شناخت دینا چاہتے تھے۔ جو سب سے بڑی خواہش آپ کی ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ، جب تک صوبہ نہیں بنے گا نہ آپ کو نوکریاں ملیں گی اور نہ روزگار اور نہ آپ کو گھر ملیں گے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کا منشور تھا ہم آپ کو صوبہ دیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے گلگت میں کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں گلگت بلتستان کو صوبہ دوں گا،
انہوں نے کہا جو پہلے وعدہ آپ لوگوں سے کیا تھا کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ دوں گا وہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ وہ کہتے تھے 3 مہینوں میں صوبہ دوں گا، اب کہتے ہیں میں صوبہ نہیں دوں گا، میں سیکریٹریٹ دوں گا، وہ بھی آدھا آدھا ملتان آدھا بہاولپور۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو کہتے تو میں صوبہ چاہیے، اور انہوں نے تو آپس میں لڑا دیا ہمیں کہ یہ دارالخلافہ کہاں ہوگا۔ بابا ابھی وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے ابھی تو کوئی چیز بنی نہیں ہے تو اختلاف ہو رہا ہے کہ دارالخلافہ کو کدھر ہوگا۔ دارالخلافہ بنانے کا حق صرف اسمبلی کو ہے، اسمبلی بنائے گی کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ پہلے صوبہ بنائیں، ہمارا وزیر اعلیٰ بنائیں، ہمارا گورنر بنائیں، ہمارا اسپیکر بنائیں، ہماری سینٹ بنائیں، ہمارا ہائی کورٹ بنائیں، اور یہ جب ہمارا متصب اعلیٰ بنائیں، جب یہ سارے بنیں گے تو باقی مسئلے ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ تو اس لیے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے فیصلے کرنے والے؟ فیصلہ تو کرنا ہے عوام نے، عوام کے منتخب اسمبلی جو ہوگی جنوبی پنجاب کی وہ فیصلے دے گی، تو اس لیے آپ کو کوئی اس میں حق نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے مطالبہ کریں، ہم 2 جلسے ہم خود کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک جس دن بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ 18 اکتوبر کو پاکستان آئی 2007 میں، جس کو کہتے ہیں سانحہ کارساز، جس میں 200 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، قربانیاں دی جمہوریت کے لیے۔ اور ان کے بہت سے ایسے بھی وہاں ہمیں ملے لوگ جن کے جو فوت ہو چکے تھے، ان کا گڑی خدا بخش میں ہم نے ان کی تکفین کی۔ چونکہ وہ جمہوریت کے لوگ تھے تو ہم نے پی ڈی ایم کو کہا یہ موقع ہمیں دیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ پی ڈی ایم نے سب نے مل کر یہ فیصلہ دیا کہ آپ 18 اکتوبر کا جلسہ پیپلز پارٹی میزبانی کرے۔ اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے جو آپ کی جماعت بنائی تھی، غریب کسان اور مزدور کی جماعت بنائی تھی، جو پیپلز پارٹی تھی، اس کی بنیاد 30 نومبر کو رکھی گئی تھی۔ پچھلی دفعہ ہم نے کہاں کیا تھا؟ کشمیر میں کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جگہیں بدلی، اور اس دفعہ ہم نے مطالبہ کیا پی ڈی ایف سے کہ آپ مہربانی کر کے یہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، فاؤنڈیشن ڈے ہے، آپ یہ دن جو مقرر کر رہے ہیں اس کو ہم میزبانی کا ہمیں حق دیں۔ اور انہوں نے پھر مہربانی کی، میزبانی کا حق ہمیں دے دیا۔ اب آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، چونکہ آپ نے خود مانگا ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ یہ میزبانی ہمیں دیں، تو اب کیا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ اپنی ذمہ داری آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا ہے پی ڈی ایم سے کہ یہ میزبانی ہم کریں گے، تو میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بھلے وہ ساری پارٹیاں آئیں گی، سارے پارٹیوں کے لوگ آئیں گے اور بڑے بھرپور آئیں گے، مگر پیپلز پارٹی کی تو حق زیادہ بنتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل ہم نے جب جلسہ عام کیا تھا تو ملتان کا اسٹیڈیم اتنا پہلے کوئی نہیں بھر سکا تھا۔ اب جب ساری جماعتیں ہوں گی یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم آئینی طریقے کے ساتھ، ہم ایک پارلیمانی روایات کے ساتھ، ایک عوام کی طاقت کے ساتھ ہم اقتدار میں آئیں گے، چور دروازے کے ذریعے نہیں آئیں گے، ہم عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔
تاکہ جب ہم عوام کی طاقت کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو جواب دہ ہوں گے، کیونکہ پھر ہمیں پتہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے ان کو ووٹوں سے کامیاب کیا ہے تو ہم ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں یہاں لودھرا سے، میں بچپن میں آیا تھا یہاں لودھرا، میرے دادا یہاں سے ایم ایل اے، میرے والد یہاں سے ایم ایل اے، میرے چچا حامد رضا یہاں سے ایم این اے، اور میں بھی یہاں سے آیا تو مجھے آپ نے ایم این اے بنا دیا، اور اس وقت آزاد الیکشن تھے، آپ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت 100 کلومیٹر سڑکیں میں نے ضلع لودھرا کو دی، تو اور ایک مرتبہ میں ایک چکوک میں گیا تو وہاں میرا جلسہ ہو رہا تھا، میں وزیر ریلوے تھا، تو وہ شاید اراہیوں کا چک تھا، بہت سارے چکوک تھے، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کا اعلان کرنا تھا، تو اسٹیج سیکرٹری بھی وہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب ہم یہاں 36 نوجوان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو روزگار فراہم کریں۔ میں نے کہا میں 36 نہیں دوں گا، میں 37 دوں گا، کیونکہ آپ نے اعلان کیا ہے تو میں ایک آپ کے لیے، اور ایک جو نوکری ہوگی وہ اسٹیج سیکرٹری کے لیے ہوگی، اور ہم نے ان کو دی ہے۔ اور لودھرا میں کوئی ایسی ٹرین نہیں تھی جو نہ رکتی ہو، اور بلکہ میں ایک جلسہ کر رہا تھا تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں ٹرین رکنی چاہیے، تو میں نے پوچھا ٹرین کتنی دیر کے بعد گزرے گی؟